السلام علیکم۔ باب نمبر 7، ہیڈ لائن واپسی کلکتہ کی طرف۔ خوب گھومے پھرے، پھر دل بھر کی سیر کی، کھجوروں کا ناشتہ بلائی کے ساتھ تندوری نان پراٹھے خوب کھائے، دمبے کا گوشت دل بھر کر کھایا۔ دمبے کی چکتی یعنی چکنائی کی بوٹیاں بھنی ہوئی نان کے ساتھ جنتی غذاؤں کا مزہ دیتی ہے۔ خوب شہر ہے کراچی میں، فروٹس کی ریل پیل ہے، سبزیاں ارزاں ہیں، پھل میوہ جات سڑ رہے ہیں، کوئی کھانے والا نہیں۔ اس قدر بہتات ہے غذاؤں کی، دمبے کا گوشت بھی نہایت عمدہ ملتا ہے۔ ویسے یہاں کراچی کے مقامی لوگ کمزوری کی وجہ سے دمبے کا گوشت ہضم نہیں کر سکتے، تو کمزور بکریوں کا سالن پکا کر شوربہ کھاتے ہیں، گوشت کھانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ سب ہندوستانی لوگ ہیں جو یہاں پر مہاجرین بن کے آئے ہیں، اور ان کی غذا وہی ہندوستانی ہے، اور دکھنے کے اندر بھی کمزور ہیں، لوگوں کے رنگ زرد ہیں، کمزور ہیں اور ڈرپوک ہیں۔ وہ اگر دمبے کی چربی کھا لیں تو ان کا پیٹ خراب نہ ہو جائے، اس وجہ سے ڈرتے ہیں۔ خشک میوے کی جگہ یہاں کے لوگ دال سیو کھاتے ہیں جو کہ بیسن کے بنے ہوتے ہیں۔ پراٹھوں اور نان کی روٹی سے زیادہ ہلکی ڈبل روٹی کے 2 سلائس کھانا پسند کرتے ہیں۔ شلوار پہنے ہوئے کسی شخص کو دیکھ لیں تو ڈر جاتے ہیں۔ یہ اس وقت 1945 کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ڈاکو، قاتل، بدماش کوئی پٹھان ہے۔ پٹھانی ٹوپی کی جگہ کپڑے کی سلی ٹوپی 2 پلی پہنتے ہیں۔ پشاوری چپل پہنے ہوئے کوئی گزر جائے تو گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ یہ پٹھان ادھر سے گزرا ہے۔ پٹھانوں سے جان نکلی جاتی ہے، لڑنے جھگڑنے سے بہت دور ہے، کمزور لوگ ہیں۔ گنوار کی گالی ہنس کے ٹالی ہندوستانیوں کا محاورہ ہے۔ یہ یہاں کے جو مائیگریشن والے ہندوستان سے پاکستان آئے اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں، اور اسی طرز پہ رہنا ان کو فخر ہے۔ انہی کمزوریوں نے مغلوں کو ان پر دلیر کیا۔ وہ چند مغل لوگ ساتھ آئے، ان پر 600 سال حکمرانی کر کے چلے گئے۔ آج اہم بات بتاؤں، جو لوگ اس وقت 1990 میں لڑنے مرنے کو تیار رہتے ہیں، اور خوب یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجرین خوب گوشت دمبا کھا رہے ہیں، جیدار ہیں۔ وجہ یوں ہے کہ ان مغلوں اور پٹھانوں کی یہ اولادیں ہیں۔ ان ہندوستانی عورتوں نے ان پٹھانوں اور مغلوں سے شادی کر لی ہیں، اس کی وجہ سے یہ ان کے اولاد جو ہوئی وہ دلیر ہو گئی ہے، ورنہ اصلاً یہ ہندوستان کے لوگ فطری طور پہ کمزور ہیں، ڈرپوک ہیں۔ ماضی میں مغلوں اور پٹھانوں نے ان کے اجداد سے شادی کی تو یہ اولادیں پیدا ہوئیں جو کہ 100 سال پیچھے کے لوگوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اب ہم گھوم پھرنے کے بعد واپس پانی کے جہاز سے کلکتہ جانے کو تیار ہیں۔ آنے جانے کا ٹکٹ، ریٹرن ٹکٹ تو ہمارے پاس پہلے ہی تھا۔ ہم بادل ناخواستہ جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز کا لنگر اٹھا اور سمندر کی عمیق گہرائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ واپسی کا سفر خوشی اور اداسی کا امتزاج ہوتا ہے۔ گھر جانے کی خوشی اور شہر سیاحت سے دور ہونے کا دکھ ملی جلی کیفیت ہوتی ہے، مگر عموماً خوشی گھر جانے کی غالب ہوتی ہے۔ یہ ہفتہ 10 دن کا سمندر کا سفر تھا۔ شاید 2-3 دن سفر میں گزرے ہوں گے کہ شاید خواب آیا یا پھر خیال آیا، کہہ نہیں سکتا، کہ مجھے اچانک 20 سال پہلے کا خواب یاد آ گیا جو میں نے مزار شریف پہ دیکھا تھا، جب مجھے اندھے پن میں مزار شریف لے جایا گیا تھا۔ وہاں میں نے جو خواب دیکھا تھا اور جس میں بزرگ نے میرے اداس ہونے پر جو جگہ بتائی تھی کہ یہ دیکھ لے، یہ جگہ خوب غور سے دیکھ لے، یہاں سے تجھے سب کچھ ملے گا، بیوی، بچے، دولت، عزت، شہرت۔ اب میں نے خیال کیا کہ وہ جگہ جو 20 سال پہلے میں نے خواب میں دیکھی تھی وہ تو میں یہاں آ کر دیکھ چکا تھا، وہ تھی صدر بھوری بازار۔ میں جب بھی صدر کا چکر لگاتا دل میں انسیت سی مجھے اس جگہ سے لگتی، ایسا لگتا کہ اس جگہ کو پہلے بھی آ چکا ہوں، اس جگہ کو پہلے دیکھ چکا ہوں، مگر اب پتہ چلا کہ ایسا کیوں لگتا تھا۔ خواب میں جو جگہ بتائی تھی ہو بہو وہی صدر والی جگہ تھی، مگر اب ہم تو دور سمندر کے بیچوں بیچ تھے، شاید کراچی سے دور اور کلکتہ کے نزدیک تھے۔ دل میں کانٹا چبھ گیا، کیوں واپس آ گیا؟ اسی وقت دل میں مصمم ارادہ کیا کہ مستقل طور پر کراچی صدر چلا جاؤں گا۔ خیر کلکتہ پہنچ گئے، کاروباری مسند پر بیٹھ گیا، کاروباری معاملات ویسے ہی شروع ہوئے۔ اب میں نے دھیرے دھیرے کاروبار کو سمیٹنا شروع کیا۔ فکر و خیال میں تو کراچی بس چکا تھا، کسی طرح پر لگا کر اڑ جاؤں، اور کاروبار کا سمیٹنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، مجھے اس میں مہینے لگ گئے۔ پھر میں نے مکمل کاروبار کو تقریباً سمیٹ ہی لیا۔ کئی لوگوں پر رقم میری رہ بھی گئی،
مگر مجموعی طور پر کاروبار سمٹ گیا تو میں کلکتہ کو الوداع کہہ کر کراچی کی طرف رخ کر لیا۔ اب میرے پاس ڈھیروں پیسہ جیب میں تھا، مکمل ہجرت کی بھی نیت تھی۔ اس وقت پاکستان وجود میں آیا نہ تھا، پورا ملک ہندوستان تھا، اسی میں شہر کلکتہ کراچی تمام شہری تھے، بس ٹکٹ لیتے جہاز کا اور دوسرے شہر پہنچ جاتے، اور اسی طرح ہوا۔ پانی کے جہاز کا سفر آرام دہ تھا اور پختہ ارادہ بھی تھا۔ ارادے کی قوت سب سے بڑی قوت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوست، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے پڑھنے والوں، زندگی میں یاد رکھنا، ارادہ ایک ایسی قوت ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے۔ جب بھی ارادہ کرو تو پکا کرو۔ میرے اندر ارادے کی قوت گھٹی میں پڑی تھی، جو چاہتا تھا اپنی قوت ارادی کی بدولت کر لیتا تھا۔ جس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بس سوچتا یہ کام کرنا ہے تو پھر توکل علی اللہ کہتا اور بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کر دیتا۔ پھر میری زندگی کا نظم العین سے وہ کام ہوتا تھا۔ کام میں نے کبھی نقصان کا نہ سوچا، صرف کام اور کام میری توجہ ہوتی تھی۔ اس میں خدا میری مدد کرتا تھا، میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ اس صفت کو جو اللہ نے مجھے دی تھی میں اس کو خوب جانتا تھا اور سوچتا تھا وہ کر لیتا تھا۔ یہ میرے باپ کہہ رہے ہیں۔ اس میں میرے روحانی استاد محترم نور محمد ترکمن کا پڑھایا ہوا سبق ہمیشہ مجھے یاد رہتا تھا۔ وہ کہتے تھے، ان کا انداز سکھانے کا دل پر نقش ہو جاتا تھا۔ ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ دل پر جم جاتی تھی۔ میں وہ اپنے استاد کو بہت مقدم قابل انسان خیال کرتا ہوں۔ ان کی تقریم میرے دل میں ایسی ہے کہ میں ان کو اپنا استاد، اپنا روحانی باپ اور دنیا میں سب سے اعلیٰ عقل مند انسان سمجھتا ہوں۔ بوجہ مجھے ہمیشہ کامیابی جو ہوئی ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہوئی۔ آج بھی رات کو جب سونے لیٹتا ہوں کلام الہی پڑھ کر ان کو ضرور بخشتا ہوں اور اپنے لیے اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ میرے استاد کہتے تھے، بیٹا اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو، مشکل کاموں سے بچو، ہمیشہ آسان کام کیا کرو۔ یہی فارمولہ ہے جس نے مجھے ابھی تک دنیا میں کامیاب و کامران رکھا۔ استاد سچ کہتے تھے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہیڈنگ ہے کامیابی کا گرہ۔ استاد محترم ترکمن صاحب کا انداز تربیت کا دوستانہ، مشفقانہ اور ہمیشہ سے آسان ہوتا تھا۔ ان کا سمجھانا تمثیلوں میں اور قصوں کہانیوں کی طرز پر ہوتا تھا۔ بچپن میں انہوں نے مجھے گلستان و بوستان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حفظ کروا دی تھی۔ اس وقت حفظ تو دور کی بات، لوگ اس شخص کو دانا خیال کرتے تھے جس نے گلستان بوستان پڑھی ہوئی ہوتی تھی۔ گلستان بوستان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام نصیحتیں قصوں کہانیوں کی شکل میں طالب علموں کے ذہنوں میں نقش کرائی ہیں۔ اسی طرح جو نصیحت کرنے کا طرز عمل اس وقت رائج تھا، میرے استاد نور محمد ترکمن نے بھی جو نصیحت کرتے ان کا سمجھانا قصہ کہانیوں میں ہی ہوتا تھا۔ جو سمجھاتے اس کا انداز بیان ایسا دل نشین ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا تھا کہ زندگی کے آخری سفر تک وہ ذہن میں گھر کر لیتا تھا۔ انسان کو نرمی کی گرمی سکھا دیتی ہے، سختی کی مار وہ بھول جاتا ہے۔ مجھے تمام سبق بچپن کے ازبر ہیں اور دل و دماغ پر ثبت ہے، جیسے قوت ارادی اور مستقل مزاجی پر دیا ہوا سبق اب بھی مجھے یاد ہے۔ سبق اس طرح تھا، ایک بچہ زمین پر بیٹھا ہے اور ہاتھ میں اس کے محدب عدسہ میگنیفائنگ گلاس ہے۔ وہ گھاس پھوس کے کاغذ کے نیچے رکھ کر محدب عدسے سے سورج کی روشنی کو ایک جگہ لا کر جلا دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ استاد ترکمن ہم سے سوال کرتے، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا سورج جو اس بچے کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے اس نے گھاس پھوس کو جلا دیا، جبکہ اتنا بڑا سورج ہونے کے باوجود پوری دنیا کو اپنی گرمی سے آگ نہ لگا سکا؟ پھر فرماتے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس چھوٹے بچے نے سورج کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیا تھا، اس کی اسی تدبیر سے سورج نے آگ لگا دی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ طاقت کو ایک مرکز نقطے پر لانا ہے۔ اس ایک کہانی نے میری زندگی میں ہلچل مچا دی۔ مجھے پتا چل گیا کہ کام کیسے کرنے ہیں، بس جو بھی کرنا ہے اس کو ایم بنا لو، پھر پوری توانائی کو اس نقطے پر لے آؤ، کام چھوٹا ہو یا بڑا۔ ارادہ اس وقت اس لمحے صرف اور صرف وہ کام ہونا چاہیے۔ جب تمام قوتیں ایک نقطے پر مرکوز ہو جائیں گی تو خواہ کتنا بڑا کام ہو، بس سمجھو وہ ہو گیا۔ عالم بننا ہو، حافظ بننا ہو، ڈاکٹر، انجینئر، کاروباری، جو چاہو تم بن جاؤ گے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر تمام اطراف کی چیزوں کو اس کے قابو میں کر دیا ہے۔
بس اب انسان کا کام ہے کہ تمام راستے، ارادے، فکریں، خیالات ایک مرکز پر لے آئے۔ تو اس فارمولے پر عمل کرنے سے مجھے کبھی بھی ناکامی نہیں ہوئی۔ میں نے 2 جمع 2 کو اسی طرح، یہ ہمیشہ 4 ہوں گے، کامیابی حاصل کی، اور میں کامیاب انسان ہوں۔ پہلے کام کے متعلق سوچتا ہوں، پھر ارادہ کر لیا تو کر لیتا ہوں۔ اس کام میں فائدہ ہو یا نقصان میں نے اس کے متعلق کبھی نہیں سوچا، بس کام ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ میں مرزا عبدالرؤف بیگ بخاری، جو کہ بخارا کا رہنے والا ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ پیدا ہوا ہوں بخارا میں، تو تمام بھر زندگی میں ادھر ادھر گزار دی۔ میرے نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ کنبہ، نہ رشتہ دار، نہ زبان سے واقف، نہ کسی انسانی سہارے کا آسرا۔ چلا تو نہ بیوی، نہ بچے، نہ کپڑے، نہ لتے، خالی ہاتھی کم عمری میں گھر سے نکل پڑا۔ یہ میرا شروع تھا۔ جب مرا تو دولت تھی، شہرت تھی، عزت تھی، دکانیں تھیں، مکان تھے، تابعدار بیوی اور فرمانبردار بچے تھے، جیب ریالوں اور ڈالروں سے پر تھی، گاڑی، ڈرائیور، ملازم میرے سامنے کھڑے تھے، باورچی خانہ غذاؤں سے بھرا ہوا تھا، جس پر چاہا خرچ کیا۔ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا کہ کیوں خرچ کر رہے ہو، بوجہ میرا اپنا کمایا ہوا پیسہ تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں ترقی کا ایک ہی فارمولہ ہے، اپنے ارادے اور کوششوں کو ایک مرکز پر جمع کرنا۔ مرزا عبدالرؤف بیگ کو آ گیا تھا۔ بوجہ آخر جب ہوئی تو اس نے پہلے اسی فارمولے سے دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا لیا۔ تابعداری صرف اللہ کی کرو، دنیا تم پر تابعدار ہو جائے گی۔ بس یہ جان لو، جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا ہے، ہوتا صرف اور صرف اللہ کے ارادوں سے ہے۔ دنیا دھوکے کی جگہ ہے اور دھوکے کی ٹٹی ہے۔ ہمیشہ اللہ کے تابعدار رہو، مخلوق تمہاری تابعدار ہو جائے گی۔